والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العلی العظیم۔ آج کا جمعہ اس رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس رمضان میں اب کوئی اور جمعہ نہیں آئے گا۔ جس طرح یہ جمعہ آخری جمعہ ہے اسی طرح اس ہفتے کا ہر دن آخری دن ہے۔ اس ہفتے میں جو آخری عاشرہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے اس کے مخلص بندوں کے لیے احکام صادر ہوں گے جن کی بندگی اور عبادت کو رب نے پسند فرمایا ہے۔ کیا حکم صادر ہوگا؟ یہ دوزخ سے آزاد ہے۔ اتقم من النار۔ اس کے بعد بندے کو کیا چاہیے؟ وقت چونکہ بڑا مختصر ہوتا ہے اور میں نے سورہ فرقان کی اس کا نمبر 25 ہے اور پارہ نمبر 19 ہے اور اس سورت کا یہ آخری رکوع ہے۔ آپ بھی گھر جا کر تلاوت کریں اور ان آیات کا ترجمہ پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔ میں حق نہیں ادا کر سکوں گا۔ بارکہ میں مختصر سی تشریح عرض کرتا ہوں اور اصل میرا موضوع اس کی آخری آیت ہے جو میں نے تلاوت کی ہے۔ الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ آیت نمبر 70 ہے سورہ فرقان کی۔ یہاں میرا موضوع ہے۔ ترجمہ سنو، آسان سا خلاصہ مفہوم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وعباد الرحمن، میں جن کو اپنا بندہ سمجھتا ہوں، ویسے تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں ان کی یہ صفات ہے۔ پہلی صفت یمشون علی الارض ہونا، زمین پر تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، ان کے دلوں میں عاجزی ہوتی ہے، وہ سر جھکا کر چلتے ہیں، نظریں جھکا کر چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔
آہستہ چلنا اس سے مراد نہیں ہے، اس لیے کہ عمر فاروق نے ایک شخص کو، جوان تھا، آہستہ آہستہ چل رہا تھا، آپ نے اسے فرمایا تو بیمار ہے؟ جی نہیں۔ آپ نے اس کو ڈنڈا مارا، وہی درا، فرمایا جوانوں کی طرح چل، تم تو میدان کے آدمی ہو۔ والذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اگر کسی بے علم سے واسطہ پڑ جائے باس نہیں کرتے، کہتے ہیں بابا سلام، تم ٹھیک ہو۔ یہ فقیر کا مشرب ہے۔ میں کسی سے نہیں الجھتا، علماء کی قدر کرتا ہوں، ان کی اپنی تحقیق ہے، وہ اپنی تحقیق پر عمل کریں، ہم ان کا گریبان کیوں پکڑیں؟ ان کو بھی میں اختیار نہیں دیتا کہ وہ ہمارا گریبان پکڑے۔ قیامت کو ہم نے اکٹھے ہو جانا ہے، دودھ دودھ پانی پانی ہو جائے گا۔ اور جو نیٹ پر علماء ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں، ان کی پگڑیاں اچھالتی ہیں، قیامت کے دن یہ مجرم ہوں گے۔ عالم عالم کو چیلنج نہ کرے، اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے، تیرے پاس بھی علم ہے، علم کو تولا نہیں جا سکتا، تیری اپنی تحقیق ہے، اس کی اپنی تحقیق ہے۔ فتنے ختم کرو، محبت سے نہیں رہ سکتے، اپنے اپنے مدرسوں میں رہو، مسجدوں میں رہو، نہیں چل سکتے مل کر نہ چلو۔ وہ علم والے ہیں، اور اگر کوئی جاہل ان پڑھ گریجویٹ وہ آپ سے الجھے، کہو جی اپنا کام کرو، تم دین کے بارے معلومات نہیں رکھتے، یہ بڑے فلسفے جھاڑتے ہیں۔ آگے سنو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں پہلی آیت میں اللہ نے اپنے بندوں کا دن کا ذکر کیا ہے، کس طرح چلتے ہیں، کس طرح سے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ اب رات کا ذکر کر رہا ہے، رات کیسے گزارتے ہیں، بیڈ پر سو کر نہیں، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے متعلق بڑا مشہور شعر کسی نے کہا ہے، آج اگر وقت زیادہ ہو جائے تو کوئی پرواہ نہ کرنا، ابھی گفتگو میں نے شروع کی ہے، میرا موضوع بہت لمبا ہے۔ آپ کے متعلق ہے، فرماتے ہیں کہ هو البکاء فی المحراب لیلا هو الضحاک فی یوم الضراب۔ علی ہمارا آئیڈل ہے، ذات علی ہمارا آئیڈل ہے۔ ہاں ان کو بتا دو صرف علی نہیں، ابو بکر بھی آئیڈل ہے، عمر بھی آئیڈل ہے، عثمان بھی، نبی کا ہر صحابی ہمارا آئیڈل ہے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا صحابی کن نجوم، یہ ستاروں کے مانند ہے، تفریق نہ کرنا، لا نفرق بین احد من رسل، اگر رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، نبی کے زیاروں کے بارے بھی تفریق نہیں کریں گے۔ یہ انبیاء کرام کے قائم مقام ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ فرماتے جب رات ہوتی تھی علی المرتضیٰ محراب میں سر جھکا کر رو رو کر آنسو بہا بہا کر اپنے رب کو راضی کرتے تھے، اور جب صبح ہوتی اور جنگ کا نگارہ بجتا، ابو طالب کا یہ فرزند تلوار لے کر مسکراتا ہوا میدان میں جاتا۔ سبحان اللہ۔ دو شعر ہیں، دو شعر، دوسرا بھی سن لو۔ اذا ما مقلۃ رامدت فکہلی تراب مسنال ابی ترابی، آپ کی کنیت ابو تراب ہے، یہ حضور نے عطا فرمائی ہے۔ ویسے آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اپنے بڑے بیٹے کی وجہ سے، لیکن اس کو پسند کرتے تھے کہ حضور نے عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتا اگر میری آنکھ دکھتی ہو نا تو علی کے قدموں کی خاک میں آنکھ میں ڈالوں تو میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہمارے بزرگ اگر کسی کی آنکھ خراب ہو، دکھتی ہو، یہی ربائی پڑھ کر دم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔
والذین یقولون، عبادت کرتے ہیں پھر عبادت پر ناز نہیں کرتے کہ ہم بڑے نیک ہیں، نہیں، ساتھ ڈرتے بھی ہیں، بے نیاز ہے۔ اس نے شیطان کی عبادت اس کے منہ پر مارا، پھر دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ والذین اذا انفقوا، میرے بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ یہ نہیں جو آیا جوڑتے جاؤ، بینک میں جمع کرتے جاؤ، بناتے جاؤ، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں۔ کس پر رہتے ہیں؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اعتدال پر رہتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ، جس نے میانہ روی اختیار کی کبھی محتاج نہیں ہوا۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، یہ تو دین کی بنیاد ہے، روح ہے دین کی۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ سجدے کے لائق اللہ کی ذات ہے، پرستش کے لائق اللہ کی ذات ہے، پوجا کے لائق اللہ کی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی، وہ لا شریک ہے، سبحان اللہ۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، قتل بھی نہیں کرتے، اس جرم سے بھی پاک ہیں۔ وَلَا يَزْنُونَ، بدکاری بھی نہیں کرتے، کسی کی عزت کی طرف میلی نظر نہیں اٹھاتے، جس کو دیکھتے ہیں ماں بیٹی بہن سمجھ کر دیکھتے ہیں۔ اب سنیے، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، ان کاموں سے میں نے منع کیا ہے، ان میں سے جو آدمی کوئی کام کرتا ہے یلقا اساما، وہ سزا پائے گا۔ جو کام کرنے والے ہیں وہ چھوڑ دے تب سزا پائے، جن سے منع کیا ہے وہ کرے تب سزا پائے۔ ہم نے بھی صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا ہوگا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور پھر دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ اب سنو بشارت، اب سنو خوشخبری۔ میرا نبی اگر نذیر ہے تو بشیر بھی ہے، اور بشیر پہلے آتا ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھتے جاؤ، جہاں جہاں بھی یہ دونوں صفتیں اکٹھی آتی ہیں، جہاں بھی آئیں گی بشیر پہلے آئے گا، نذیر بعد میں آئے گا۔ آپ کی بشارت غالب ہے، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، سبحان اللہ۔ الا من تاب، ہاں جس نے یہ کام کیے ہیں، ہو گئے ہیں، پھر توبہ کرتا ہے، وہ آمنا، اور اپنے ایمان کی پھر تجدید کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کلمہ شریف پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی اس تصور کو تازہ رکھو کہ میرا معبود وحدہ لا شریک ہے، اور میرا رسول خاتم النبیین ہے، سبحان اللہ۔ اس صفت میں 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی نبی ہمارے نبی کے ساتھ شریک نہیں ہے، کوئی نبی خاتم النبیین نہیں ہے، ہمارے نبی خاتم النبیین، اور کوئی نبی رحمت للعالمین نہیں ہے، ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی نبی کی شریعت قیامت تک نہیں ہے، ہمارے نبی کی شریعت قیامت تک ہے۔ کسی نبی کی شریعت میں غوث، قطب، ابدال، نقیب، نجیب، محدث، مفسر نہیں پیدا ہوئے، یہ آمنہ کا در یتیم ہے جس نے یہ سارا فیضان تقسیم کیا۔ تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، کسی نبی کی امت میں لشکر میں خالد بن ولید جیسا جرنیل نہیں، ان کی مسجد کا مؤذن بلال جیسا نہیں،
میں اشارہ کر رہا ہوں، اس لیے مکہ تو سب کا مشترک ہے نا، لیکن مدینہ جیسا شہر کسی نبی کا شہر ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جو بھی جاتا ہے یہاں سے کوئی عالم دین کسی مسلک کا، اعتکاف بیٹھنا ہو، کہتا ہے مسجد نبی بھی اعتکاف بیٹھو، اور میاں کعبے جاؤ وہاں لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، یہاں تو تھوڑا ملتا ہے۔ کہتے ہیں نمازوں کو چھوڑو، یار کے قدموں میں بیٹھنا۔ اقبال کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے، معذرت کے ساتھ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ اور پھر دیکھا نا کچھ اور لوگ بھی ہیں، تو پھر کہتا ہے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ آج سنیے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، یہ شرطیں ہیں۔ گناہ ہو گیا پھر توبہ کرے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، پھر توبہ کرے۔ اور میرا مسئلہ یاد رکھو، قرآن کی آیت بتاتی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، توبہ بھی نماز کی طرح فرض ہے۔ ہر گناہ سے توبہ کرنا، یہ نہیں کسی سے کر لیا کوئی گناہ کے ساتھ چلتا رہا، نہیں، مومن کے چادر کے چاروں کونے صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ میرے پاس ایک دوست آئے ملاقات کے لیے، تو بس بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا سفر پر جانا ہو نا تو ہم کپڑے تیار کرتے ہیں، سفید کپڑا ہے لیکن ادھر تھوڑا سا سیاہ داغ لگا ہوا ہے، بھائی یہ میں نہیں پہن کر جاؤں گا۔ ٹھیک بات ہے نا، داغ والا کپڑا پہن کر نہ ولیمے میں جاتے ہیں، نہ کسی فنکشن میں، نہ سفر پر جاتے ہیں، ایک داغ لگا ہوا ہے۔ اور جس کا کفن سارا ہی داغدار ہو، کو میری بات کی قیمت مجھے بتاؤ نا، کیا قیمت ہے میری بات کی؟ جس کا کفن سارا ہی داغدار ہو، وہ کفن پہن کر اس مجلس میں جائے گا، اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوگا؟ اپنے آپ کو پاک کرو، گناہوں سے توبہ کرو، اور تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ کون کون سا گناہ میں کر رہا ہوں۔ اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے، طیب کو قبول کرتا ہے۔ مال بھی پاک ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کیے جائے تو قبول ہوگا۔ رشوت کا پیسہ، سود کا پیسہ، دو نمبری کا پیسہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، بے نیاز ہے۔ آج یہ بشارت سناؤ، آپ افسردہ ہو گئے، افسردہ ہو گئے، خدا کی قسم قیامت کے دن میری یہ باتیں آپ کو یاد آئیں گی، اور میری آپ کی انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی۔ اللہ کرے، میں تو دعا کر دوں، اللہ کرے ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے اور ہمیں یوں ہی آگے بھیج دے، لیکن اس کا قانون بڑا سخت ہے۔ اس کا قانون فرمایا إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میری گرفت بڑی سخت گرفت ہے، میں جسے پکڑ لیتا ہوں کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ فرعون آج دن تک مصر میں پڑا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لشکر لے کر نکلا تھا، غرق ہو گیا۔ رب نے کہا میں تجھے بچاؤں گا، لیکن جب مر جائے گا پھر تجھے باہر نکالوں گا اور لوگوں کو لیے عبرت بناؤں گا۔ آج تک مصر میں فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے، عبرت کا سامان ہے، جو کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا میں رب ہوں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، بات کرنے لگا ہوں کہ یہ قرآن کی ہے، اگر یہ سن کر بھی تیرے دل میں اپنے رب کی محبت پیدا نہ ہو تو سمجھ لے میرے سینے میں ایمان نہیں ہے۔ اور زندگی بھر کے جو عمل گندے کیے ہیں، آج اللہ کے جناب میں آ کر معافی مانگتا ہے، اثر نو کلمہ پڑھتا ہے، توبہ تائب ہوتا ہے۔ میرے نبی نے کیا رب کا پیغام سنایا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ میں قربان جاؤں،
مولا کریم تیری رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اس نے زندگی بھر جو گناہ کیے ہیں میں حکم دوں گا کہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ اتنا کریم پروردگار ہے، تو اس سے دور جا رہا ہے، اس کی بات ہی نہیں مانتا، اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتا۔ وہ تیرے لیے جنت کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں۔ توبہ کر، توبہ کر، توبہ کر ہر گناہ سے، اللہ کے دروازے پر جھک جا۔ مولا کریم میری کیا حیثیت ہے تیری کائنات میں، رب العالمین ہے، تیرے میں آسمان تک نہیں پہنچ سکتا، 7 آسمان ہیں، میں ستاروں کو نہیں سمجھ سکتا، میں چاند سورج کو نہیں سمجھ سکتا، میں بڑا ناقص ہوں، تو بڑا کامل ہے، اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں، معافی دے دے، مجھے معاف فرما دے۔ میرے کہنے پر جس نے جس گناہ سے بھی توبہ کی، میں منبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں اگر اللہ نے مجھے عزت عطا فرمائی قیامت کے دن، میں انشاءاللہ اس کی سفارش کروں گا۔ آ جاؤ سیدھے راستے پر، اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا یا چھوڑ دو۔ اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، دعا کرنے سے نہیں۔ ایک آدمی شہد کہتا ہے مہمان آ جائے کھانا پکاؤ، کھانا پکاؤ، ہاں جی اس کے لیے بریانی پکاؤ، کسٹرڈ بناؤ، کچن ٹھنڈا ہے، بناتی نے بیگم کچھ نہیں، تو کہنے سے تو کھانا نہیں تیار ہوگا، کھانا تیار کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سنا ہے آدم علیہ السلام کو فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شاجرہ کا کیا معنی ہے؟ درخت۔ یہ گندم کہاں سے آ گئی؟ گندم درختوں پر لگتی ہے؟ جو قرآن کہتا ہے اسی پر ہی رہو، اپنی طرف سے حاشیے نہ لگاؤ۔ گندم کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ فرمایا درخت کے قریب نہ جانا۔ چلے گئے، فرمایا چلو اب زمین پر جاؤ۔ جب زمین پر آئے، پہلی پکار، پہلی آواز، پہلی صدا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بولو ابو البشر، جس کو ملائکہ نے سجدہ کیا ہے، جو اللہ کا خلیفہ ہے، جسے جنت میں ٹھہرایا گیا ہے اور کہا ہے کھاؤ پیو جو چاہتے ہو، جہاں رہو، ساری جنت تمہارا ورثہ ہے۔ رب سے کیا کر رہا ہے؟ معافی مانگ رہا ہے۔ مولا کریم معاف فرما دے۔ اللہ نے معاف کر دی۔ آدم کی اولاد ہو تو معافی مانگو، آدم کے فرزند ہو رب سے معافی مانگو۔ تو اب ہمارے ابے نے معافی مانگی، وہ گناہ بھی نہیں، اس کا وقت نہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، آدم نے گناہ نہیں کیا، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہی نہیں، گناہ نہیں ہے، پھر بھی معافی مانگ رہے۔ اب ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں پھر بھی معافی نہیں مانگتے۔ استغفر اللہ۔ یونس علیہ السلام کشتی سے چھلانگ لگا گئے، کشتی ڈوبنے والی تھی، ملا نے کہا کچھ وزن کم کرو، یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ رب نے مچھلی کو حکم دیا میرے پیغمبر کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے۔ مچھلی منہ کھول کر آ گئی، یونس علیہ السلام کو نکل لیا۔ یونس علیہ السلام کی امت 1,00,000 اور کچھ تھی، زیادہ نہیں، یعنی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ بھی نہیں تھی۔ تو میرے نبی کی امت دیکھو، اربوں خربوں۔ قیامت کے دن بڑا لطف آئے گا، بڑا لطف آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سچی بات ہے، ہم قیامت کی سختی بھول گئے جب والضحیٰ کا چہرہ سامنے آ گیا۔
اللہ اکبر۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کہہ رہے ہیں، میرا رب تو سنتا ہے نا، میرا رب سن رہا ہے۔ کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا پیغمبر یہ نہ کہتا قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا، مچھلی کو گم دیا باہر، انہیں ساحل پر اگل دو۔ معافی مانگی نا پیغمبر نے، 2 حوالے دیے ہیں، تیسرا حوالہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام گزرے، دیکھا کہ ایک ان کا آدمی، ان کی قوم کا، بنی اسرائیل کا، ایک فرعونی آپس میں الجھے ہوئے تھے، دست و گریبان تھے۔ اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے پکارا، موسیٰ علیہ السلام جو ہی گئے اور اس فرعونی کو مکہ مارا، فقضا علیہ، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، وہ مر گیا، ارادہ نہیں تھا مارنے کا، مر گیا۔ فوراً زبان پر آ گیا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں اپنے نفس پر زیادتی کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ قرآن پاک میں آتے فغفر اللہ، رب نے اس کو اسی وقت معاف کر دیا۔ ادھار تو ہے ہی نہیں نا، معافی مانگ کر تو دیکھو۔ زیادہ میں آپ کو سیر نہیں کراتا، پھر اپنے آقا کریم کی باتیں رہ جائیں گی۔ ذرا سیرت پاک کا بھی مطالعہ کریں، میرے نبی پاک کے معمولات کیا تھے۔ مختصر میں بتاتا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے، ممکن ہے الاذکار میں یہ حدیث آئی ہو، پڑھ کر دیکھیں اور یاد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی رات کے وقت آنکھ کھل جائے وہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کے بعد آپ پڑھتے رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ معصوم پیغمبر ہماری تعلیم کے لیے فرمائے، اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز پڑھے تو نماز قبول ہے، دعا مانگے تو دعا قبول ہے۔ اور جب رات کو آپ آرام فرماتے تھے تو 3 دفعہ استغفار پڑھتے تھے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 3 دفعہ استغفار پڑھتے تھے، اور اپنا دایاں دست مبارک دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر یوں آپ سرہانے پر، سرہانہ چمڑے کا، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی، آپ آرام فرماتے اور پھر دعا پڑھتے۔ کیا دعا ہے؟ رب کنی عذابک یوم تبعث عبادک، یا اللہ جس دن لوگوں کو اٹھائے گا اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچانا۔ ہائے ہائے، معصوم پیغمبر ہمیں تعلیم دے رہا ہے، رب کنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ ایک روایت میں یوم تجمع عبادک، مفہوم ایک ہی ہے، جمع کرے گا یا اٹھائے گا محشر کے میدان میں، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچانا۔ اور جب آپ نماز کا سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فوراً فرماتے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تم نے پتہ نہیں قدر کی ہے اس وظیفے کی، نہیں، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، یہ استغفار بھی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
یہ آپ ایک دفعہ پڑھتے، ہر نماز کے بعد عادت بنا لو، سلام پھیر کر دونوں طرف فوراً پڑھو رب اغفر وارحم وانت، اور 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ تجھ سے میں معافی مانگتا ہوں، اے اللہ تجھ سے میں معافی مانگتا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے مجلس میں، ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ 100 دفعہ استغفار پڑھتے تھے۔ کون سا استغفار؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، تو غفور الرحیم ہے۔ ایک مجلس میں 100 دفعہ معصوم پیغمبر رب سے معافی مانگ رہا ہے۔ آپ نے آدھ گھنٹہ میری گفتگو سنی، اپنے سینے میں کچھ نہ کچھ جمع کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر چلائے، اور وہ سیدھا راستہ نبی پاک کی سنت پاک، آپ کی اطاعت، فرما برداری۔ میں اپنے رب ذوالجلال کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، محمد الرسول اللہ کے راستے کے علاوہ اللہ کی طرف جانے والا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو رسول اللہ کے راستے پر نہیں چلا وہ سمجھ لے میں اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، جو اللہ تک نہ پہنچا عذاب سے نہیں بچ سکتا، جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ یہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ توفیق اگر تمہیں دے، مجھے بھی دے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ گناہ میں کوئی برکت نہیں ہے، رزق میں نہیں برکت، اولاد میں نہیں برکت، آدمی کے وجود میں نہیں برکت۔ کب برکت آتی ہے؟ جب اللہ کا فرما بردار بن جائے، اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ میرا ایک مرید وہ افغانستان کا ہے، یا ہمارے پاس پڑھتا رہا، اب وہاں پڑھاتا ہے۔ یہ پروفیسر طاہر میرا صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جمعے کے بعد وہ آ گیا، اس نے یہ زلفیں یہاں رکھی ہوئی ہیں۔ مجھے بات پسند نہ آئی کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، میرا فرض بنتا ہے، میں تو چھوٹی چھوٹی چیز بات پر بھی گرفت کرتا ہوں۔ میں نے کہا میرے نبی نے تو زلفیں نہیں رکھی، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھیڑ آ گئی ہے، یہ شکل کہاں سے تم نے بنا لی؟ لمبے بال رکھنے کا نبی نے حکم ہی نہیں دیا۔ آج بھی جا کر دیکھ لو، عرب والے بال نہیں رکھتے، اس لیے کہ عمرے بہت کرتے ہیں، عمرے کرتے تو ہلاک کراتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، جو بال بڑھانے کا حکم ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور جس کے رکھنے کا حکم نہیں ہے وہ بال رکھ لیتے ہیں۔ مونچھیں لمبی کر لی، یہ کس نے تجھے کہا ہے؟ میرے نبی نے تو فرمایا مونچھیں پست کرو۔ میں چہرے کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ یہ تمہارا سائن بورڈ ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ دکان کپڑے کی ہے، یہ حلوائی کی ہے، یہ کس کی دکان ہے؟ یہ چہرہ مومن کا، اس کے اندر کا آئینہ دار ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ نبی کا وفادار ہے یا غدار ہے۔ اس کو شرم نہیں آتی کہ مصطفیٰ کریم ایک حکم دے رہے ہیں اور اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تیرا کلمہ قیامت کے دن کس ترازو میں رکھا جائے گا؟ اور مرتے وقت اگر نصیب ہی نہ ہو تو کیا کرے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں حلیہ رسول اللہ کی طرح بناؤ جس کا آپ نے حکم دیا ہے، شکل و صورت ایسی بناؤ، سر پر ٹوپی رکھو، ننگے سر نہ پھیرو، اس میں برکت ہے، اور حضور نے اس کا بھی حکم دیا ہے۔ اگر کسی مولوی کے پاس حدیث نہیں تو میں حدیث دکھانے کے لیے ذمہ داری لیتا ہوں۔ رسول اللہ نے صرف نماز کے لیے مطلقاً حکم دیا ہے کہ سر ڈھانپ کر رکھو، ننگے سر نہ پھیرو، یہ شریف آدمی کی پہچان ہے۔ لباس بھی ایسا پہنو جو شرفاء کا، علماء کا، بزرگان دین کا لباس ہے، شود لباس نہ پہنو۔ ہم نماز میں دیکھتے ہیں، دیکھنا آپ نے لباس تقسیم ہے، کھیل کرنے کے لیے جاتا ہے، ورزش کے لیے جاتا ہے، اس کا لباس الگ ہے، اور ایک کیا لباس ہے جی؟ سلیپنگ ڈریس، رات کو سوتے وقت وہ پہنتے، کوئی حرج نہیں، آپ پہن لیں، لیکن وہ پہن کر مسجد میں نہ آئے۔
مسجد کی توہین ہوتی ہے، مسجد کے عذاب ہے، خدا کا گھر ہے، کوئی معمولی نہیں ہے۔ اگر تجھے ڈی سی بلائے، کوئی ایم این اے کے پاس جانا پڑے، وہی رات والی پینٹ پہن کر چلا جائے گا؟ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی اس زمانے میں، جس زمانے میں ایک درہم کی بڑی قیمت تھی، حضور نے جو حج فرمایا ہے، آپ کے اونٹ پر جو بچھونا تھا صحابہ کہتے تھے 4 درہم کا تھا، بہت سستا، اس زمانے کی بات ہے۔ آپ 1000 روپے کا جبہ پہن کر مسجد میں جاتے تھے۔ ایک آدمی نے کہا جی آپ تو درویش لوگ ہیں، اللہ کرنے والے، ہر وقت حجرے میں رہتے ہیں، اتنا قیمتی جبہ۔ آپ نے فرمایا چپ کر، تجھے پتہ نہیں میں کس کے سامنے جا رہا ہوں؟ پر تیرے دل میں تو وہ عزت نہیں ہے، تصور نہیں ہے، میں اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت پھر میں کہوں گا، حضرت آل رسول ہیں، ہماری جان ہیں، آن ہیں، امام اعظم کے استاد ہیں، امام محمد باقر کے فرزند ہیں، حضرت امام جعفر صادق۔ یہ جو ہمارے امام اعظم کی فقہ ہے، یہ امام جعفر صادق کی فقہ ہے۔ استاد کا فیض شاگرد کے پاس ہوتا ہے۔ آپ نے بھی بڑا قیمتی جبہ پہنا ہوا تھا، حضور نے بھی جبہ استعمال کیا، جبہ شامی شام کا بنا ہوا۔ ہاں، مجھے کہتے ہیں سادہ زندگی رہنا چاہیے، میں نے کہا لے جا جو کچھ ملتا ہے۔ اللہ جب آسمان سے نازل کر رہا ہے، ہم اٹھا کر باہر پھینکتے رہے ہیں۔ یہ سادہ زندگی میں تجھے بتاتا ہوں، تو نے کیا کر رکھا ہے یہاں، مجھے پہلے یہ تو بتا رہا۔ کبھی چندے کے ذریعے ہم نے کوئی چیز خریدی ہے؟ بتاؤ۔ اے تمہارے سامنے سارا فرش تبدیل ہوا ہے، کارپٹ تبدیل ہوا ہے، فانوس آتے ہیں، سارا دارالعلوم پینٹ ہوتا ہے، اور طلباء کے لیے لنگر 3 وقت تیار ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی جھولی پھیری ہے؟ کچھ بولو نا۔ ہم رب سے لیتے ہیں، رب ہمیں دیتا ہے، دینے والا وہ، لینے والے ہم۔ تجھے تکلیف ہوتی ہے تو کس بات کی؟ حضرت امام جعفر صادق اہل سنت جماعت کے امام، ہماری شان، ہماری آن بان، بڑا قیمتی جبہ پہن کر مسجد کو جا رہے تھے، تو ایک آدمی نے دیکھا، اسے یوں پکڑ کر کہتا جی یہ ریشمی اتنا قیمتی جبہ، فرمایا ہاتھ مجھے دے۔ اس کا ہاتھ دے کر اندر کیا، اندر ٹاٹ پہنا ہوا تھا۔ فرمایا وہ اللہ کے لیے ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ کہتے سادہ زندگی نہیں، میرے رسول نے 27 اونٹنیاں دے کر 2 چادریں خریدی ہیں۔ میں تیری سادگی کو کس کنویں میں ڈالوں؟ 27 اونٹیوں کی کتنی قیمت بنتی ہے؟ ہم اگر قربانی دیں تو 7 آدمی مل کر بمشکل ایک اونٹ ہی ذبح کریں گے، 20 نہیں 27 اونٹنیاں، 2 چادریں جسے حلہ کہتے ہیں۔ اور میرے نبی پاک کی جو اونٹنی مبارک تھی، جب آپ سفر پر جاتے تھے سب سے آگے، سب کو پیچھے چھوڑ کر جاتی تھی، اتنی سبک رفتار تھی۔ اور میرے نبی کا شہر دیکھو، میرے نبی کا حجرہ مبارک دیکھو، میرے نبی کی قبر مبارک دیکھو، میرے نبی کی آل دیکھو، میرے نبی کے صحابہ دیکھو۔ ایک خاتون نے جنت ہی دیکھ لے، حسن حسین کو ہی دیکھ لے، بے مثال بے مثال بے مثال۔ اللہ اللہ، جی چاہ رہا ہے کہ میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں۔ تمام علماء نے، علماء دیوبند ہو یا بریلی کے علماء ہو، دونوں متفق ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ دیوبندی بریلوی علماء کا اس مسئلے پر اتفاق ہے،
تقریروں میں کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں تشریف فرما ہے، اور جو مٹی مبارک آپ کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے تو مٹی نا اسی زمین کی، جو مٹی آپ کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے، اس کے متعلق سب علماء ایک رائے رکھتے ہیں کہ وہ مٹی کعبے سے بھی افضل ہے. وہ مٹی کعبے سے بھی، وہ مٹی عرش سے بھی افضل ہے. تم تو اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صادقی کا سبق دینے والوں، اللہ 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 پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. عید کا وقت میں نے ابھی نوٹ نہیں کیا، وہ ہم انشاءاللہ لکھ کر لگا دیں گے. ابھی وقت بھی بہت ہفتہ پورا ہے نا، پورا ہفتہ ہے. البتہ صدقہ فطر دینا نہ بھولیں. اور یہ دو مسئلے میں آج بتانا چاہتا ہوں. ایک سلام کے بارے، ہو سکتا ہے مجھے یاد نہ رہے، وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں. سلام سنت ہے، السلام علیکم کہنا سنت ہے، لیکن اس کے کچھ آداب بھی ہیں. یہ نہیں کہ ایک آدمی سنجا کر رہا ہو آپ کہیں السلام علیکم. چھوٹا بڑے کو سلام کہے، چلنے والا کھڑے آدمی کو بیٹھے آدمی کو سلام کہے. ایک آدمی کھڑا ہے، ایک گزر رہا ہے، وہ جو کھڑا ہے اسے سلام کہنے کا حکم نہیں ہے. جو گزر رہا ہے وہ سلام کہے. اور اگر ان لوگوں کے پاس سے گزر رہا ہے جو زیادہ ہیں، پھر سلام اس سے بھی معاف ہے. میرا مسئلہ سمجھ رہے ہو؟ پھر مسجد کی طرف جو جانا ہے تو دعائیں پڑھتے جانا ہے، اور وہ لمبی دعائیں ہیں. اس وقت کوئی راستے میں آدمی السلام علیکم کہے تو جواب نہیں دیا جا سکتا. یہ تو سلام کا میں ہر جمعے مجھے اس کی ذہنی کوفت ہوتی ہے. لوگ السلام علیکم کہتے ہیں، میں جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ ان پر السلام علیکم کہنا ضروری نہیں ہے، وہ خاموش رہے. اگر ملاقات کا شوق ہو تو میں 24 گھنٹے حاضر ہوں، میں کہیں جاتا، لیکن وہ تو ہے نہیں کسی کو، وہ دلچسپی نہیں. نہ کوئی دین سیکھتا ہے، نہ کوئی سمجھتا ہے. نیٹ سے علماء کی کشتیاں دیکھتے ہیں، کیسے کشتی کر رہی ہے، وہ کیسے فتویٰ لگا رہا ہے. علی ٹھیک تھا کہ معاویہ ٹھیک تھا؟ کبھی کرتاس کا مسئلہ، حضور نے جو کاغذ مانگا کیوں نہ کاغذ دیا؟ فاطمہ الزہرا کو فتح کیوں نہیں دیا؟ اور تیرا باپ آ جا کر فیصلہ کرے گا. یہ 1400 سال پرانے مسائل ہیں، گزر چکے ہیں. تو اپنے ایمان کی خیر بنا، اپنے عمل کی کوشش کر. کوئی حاضر ناظر کا مسئلہ لے کر بیٹھا ہے، کوئی تراویح کا، پورے رمضان میں تراویح 20 تراویح کے 8، 20 کے تراویح کے 8. باپ دادا سے پوچھ لو کیا پڑھتے رہے ہو اس علاقے میں. یہ 8 والی بیماری اب آئی ہے. حرمین میں 20 تراویح پڑھی جاتی ہے نماز. یہ آرام طلب لوگ جو ہیں وہ رعایت ڈھونڈتے ہیں، اور پھر 8 پڑھ کر چلے جاتے ہیں، پورا قرآن نہیں سنتے. وہ نیکی کا کام کر رہے ہو کہ گناہ کا کام کر رہے ہو؟ اور پھر رب نے پیدا کس لیے کیا ہے؟ کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے، یا اپنی عبادت کے لیے؟ 1 مہینہ آیا ہے قرآن سننے کا، قرآن سنو. ہاں، بڑے افسوس کی بات ہے. دیکھ لینا عید کا چاند نظر آئے گا، اعتکاف والے بھی اٹھ جائیں گے. حالانکہ یہ رات حضور نے فرمایا سب سے افضل رات ہے. کوئی بھی اعتکاف والا مسجد میں نہیں بیٹھتا. ہفتہ ہو گیا گھر والوں سے اداس ہے، فوراً سامان اٹھائیں گے. گھر والے بلکہ آ جاتے ہیں، چلو جی چلو. اس کو بیچارے کو پورے ہفتے کی مزدوری آج لینے دو. پورے ہفتے کی مزدوری آج تقسیم ہونی ہے، اس کو لے کر چلے جاؤ.
حافظ جو قرآن سناتے ہیں، میں کسی کو معاف نہیں کرتا، چاند نظر آئے گا قرآن بند اگلے رمضان تک، کوئی نہیں قرآن پڑھے گا۔ کتنے نمازی ہیں جو عید کی نماز کے بعد مسجد کو بھی الوداع کہہ دیں گے، الوداع مسجد، چھٹی، اگلے سال رمضان آئے گا تو پھر مسجد میں جائیں گے۔ لوگوں، اللہ کے لیے دیکھو حالات دنیا کے کیا ہیں۔ تمہارا دشمن تمہیں مٹانے کی فکر میں ہے، پورا یورپ تیرے خلاف ہے، تو دیوبندی بریلوی شیعہ سنی کے جھگڑوں میں الجھا ہوا ہے۔ وہ اس لیے دشمن نہیں کہ یہ سنی ہے، اس لیے نہیں کہ شیعہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وہ اس لیے دشمن ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اپنی اسلام کو محفوظ کرو، ان جھگڑوں میں نہ پڑو۔ یہی بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، اسلام کے ساتھ وابستہ رہو اور علماء سے پوچھو کہ ہمارا دین کیا ہے، نبی پاک کا راستہ کیا ہے، کس پر ہم نے چلنا ہے۔ مسجدیں نہ چھوڑو اور قرآن نہ چھوڑو۔ رسول پاک نے فرمایا میں جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اپنی سنت۔ جو اس سے وابستہ رہے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہم جس روش پر چل رہے ہیں اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔